بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مناظرہ جو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند کا پادریوں کے ساتھ ہوا تھا، اس میں سے ایک چھوٹا سا جو ہے منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پادری اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے نبی سے یعنی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ افضل ہیں۔ کیوں؟ دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ ہمارے جو نبی تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور تمہارے نبی، پھر وہ کہتا ہے تمہارے نبی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ زبردست دلیل دیتا ہے، لیکن سامنے کون موجود ہے؟ حجت الاسلام، جس کا لقب اسلام کی دلیل اور اسلام کی حجت ہے، اسلام کو واضح کرنے والا ہے، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ اب جواب ذرا سمجھ لیجئے، کیا خوب جواب حضرت نے دیا۔ جواب یہ دیا کہ تمہیں بھی معلوم ہے، ہم بھی جانتے ہیں، اور کوئی اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل کنکری لے کے آتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے آتا ہے، پتھر کے ریزے لے کے آتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اگر تم بتا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ میں کیا کہوں گا، وہی کہے گا میں کون ہوں۔ تو پتھر بولنے لگتا ہے، پتھر کہنے لگتا ہے جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، صاف صاف۔ تو اب جو ہے حضرت نے کہا کہ یہ بتاؤ، جب تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم مانتے ہیں، ہم نبی کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن افضل ہمارے نبی ہیں، وہ اس طرح سے جو مرا ہوا تھا، جو مردہ تھا، مرنے سے پہلے وہ زندہ تھا یا نہیں تھا؟ بالکل زندہ تھا، کہتا ہے پادری، بالکل زندہ تھا، زندہ تھا، مر گیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اسے زندہ کیا۔ لیکن حضرت نے جواب دیا، قاسم نانوتوی حجت الاسلام نور اللہ مرقدہ نے، لیکن ہمارے نبی کا درجہ اور بلند ہے، کیونکہ ہمارے نبی اس چیز کو زندہ کر دیتے تھے، اس سے کلمہ پڑھوا دیتے تھے، اس سے بات کروا دیتے تھے جس میں پہلے سے جان ہی نہیں تھی۔ تمہارے نبی تو اسے زندہ کرتے تھے جو پہلے سے جان تھی، پھر مر گیا تھا، پھر زندہ ہو گیا، ایک طریقے سے زندگی کی نسبت تھی۔ ہمارے نبی نے وہ معجزہ دکھایا کہ جس سے تمہارے نبی سے افضل ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے تو ایک بے جان چیز کو، جس میں پہلے سے بھی جان نہیں تھی، اس کو زندہ کر دیا، اس سے کلمہ پڑھوا دیا۔ پادری پھر اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تمہارے نبی اور یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ لاٹھی جو ہے، مشہور واقعہ ہے، لاٹھی سانپ بن جاتا تھا، اژدھا بن جاتا تھا، تو پھر حضرت موسیٰ بھی جو ہیں وہ ایک لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے، تو لہٰذا تمہارے نبی اور حضرت موسیٰ دونوں برابر ہو گئے، پھر تمہارے نبی افضل کہاں رہے؟ کیا خطرناک اعتراض تھا۔ حضرت نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، پھر بھی ہمارے نبی اعلیٰ ہیں، پھر بھی ہمارے نبی افضل ہیں۔ کیوں؟ اور سمجھ لیجئے، حضرت نے دلیل دی، کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس لاٹھی کو سانپ بناتے تھے، سانپ بن کر وہ زندہ ہوتا تھا۔ سانپ، ہر آدمی جانتا ہے سانپ زندہ ہے، لیکن ہمارے نبی نے اس سے کلمہ پڑھوایا اسی کی حالت پہ، یعنی پتھر جو کلمہ پڑھنے لگتا ہے وہ کوئی جاندار چیز بن کر کلمہ نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنی حالت پہ، اسی حالت پہ پتھر رہتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جمعے کے موقع پہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک رونے کی آواز آتی ہے، تو پھر لمبا واقعہ ہے، وہ چھوڑ دیتا ہوں، میں مختصر بتاتا ہوں۔ ایک کھجور کی ٹہنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رویا کرتی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ لمبی داستان ہے، لمبا واقعہ ہے، اسے نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن اتنا کہہ دینا چاہوں گا، وہ ٹہنی جس میں جان ہی نہیں ہے اور اپنی اسی اصلی حالت میں
टहनी के रहते हुए वो रोने लगती है, उससे आवाज आने लगती है, और तमाम सहाबा जो वहां मौजूद थे सब के सब सुनते हैं। तो फिर ये बताओ, एक वो है जो अपनी असली हालत से बदलकर इस हालत पे आ जाए कि जिस पे जान आ सकती है, और वो बातचीत करने लगे, वो दौड़ने लगे, वो भागने लगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसी हालत में रहते हुए ये काम करना, उससे बात करवाना, ये तो और आला दर्जे की बात होगी, ये तो और बड़ा करिश्मा होगा। अब ये जवाब सुनकर वो पादरी के होश उड़ जाते हैं। अब वाकईतन ये जवाब ही ऐसे ही थे। और हजरत कासिम नानोतवी हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उलूम देवबंद हमारे अकाबिर हैं, हमें फख्र है। हम तो सीना ठोक कर कहते हैं, हमारे अकाबिर में और हमारे बड़ों में, हमारे अकाबिर में ऐसी शख्सियतें हैं जो इस्लाम की हक्कानियत को वाज़े करने पे कोई कसर नहीं छोड़ते थे।